یہودی اور عیسائی سے نکاح کا حکم۔ یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کن صورتوں میں جائز ہے اور کن صورتوں میں ناجائز ہے؟ خالد صاحب پشاور سے۔ خالد بھائی، آپ نے پشاور سے بڑا ٹیکنیکل قسم کا سوال پوچھا ہے۔ دیکھو، یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح ایک تو ہے کہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا۔ جیسے آپ ہندو لڑکی سے نکاح کرتے ہیں نا، تو جائز ناجائز کی بحث اس لیے غلط ہے کہ وہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ 100 دفعہ بھی نکاح کر لیں وہ کل عدم ہے، یعنی نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ ایک تو ہے کہ یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کا انعقاد، یعنی نکاح وجود میں آ جائے، وہ آپ کی بیوی بن جائے، حلال ہو جائے آپ کے لیے۔ تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ واقعی لڑکی یہودی ہو یا واقعی کرسچن ہو، عیسائی ہو۔ اور یہودی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہو اور تورات کو اللہ کی آسمانی کتاب مانتی ہو۔ یہ دو کام اگر وہ کرتی ہے تو وہ یہودی ہے اور اس سے نکاح آپ کا جائز ہے۔ دوسرا، عیسائی لڑکی سے نکاح اس صورت میں جائز کا مطلب ہے کہ یعنی منعقد ہو جائے گا نکاح۔ دوسرا، عیسائی لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتی ہو، چاہے وہ بے شک خدا کا بیٹا مانتی ہو۔ خدا کا بیٹا ماننا تو شرک ہے، یہ تو بہت بڑا کفر ہے، لیکن اس سے وہ اہل کتاب کی فہرست سے خارج نہیں ہو جاتی اور اس سے پھر بھی نکاح جائز ہوتا ہے آپ کا، کیونکہ عیسائی تو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ عقیدہ تو کفریہ ہے، لیکن نکاح اس سے ہو جائے گا، اس عیسائی سے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانتی ہو اور انجیل اور تورات کو اللہ کی آسمانی کتاب مانتی ہو، بائبل کو اللہ کی کتاب مانتی ہو کہ اللہ نے آسمانی کتاب نازل کی ہے۔ کیونکہ آج بہت سے یہودی یا عیسائی ایسے ہیں جو بالکل ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، وہ یہودی نہیں ہیں۔ آپ ان سے بات کرو، حضرت موسیٰ کا انکار کر دیتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جو جیسے بہت سے مسلمان ہیں جو نام کے مسلمان ہیں لیکن وہ ملحد ہو چکے ہیں، ایتھیسٹ بن چکے ہیں۔ تو یورپ میں بہت سے کرسچن، بہت سے یہودی ایسے ہیں جو ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، تو ان کا پھر یہودی نام ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہو، تورات کو آسمانی کتاب، اور عیسائی عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتی ہو اور انجیل کو اللہ کی کتاب مانتی ہو۔ تو یہ دو شرطیں ہوں گی تو نکاح کریں گے لڑکی سے تو نکاح ہو جائے گا آپ کا۔ رہا یہ مسئلہ کہ یہ عمل جائز ہے یا نہیں، تو نکاح تو ہو جائے گا، بیوی بن جائے گی، بیوی حلال ہو جائے گی، یعنی اس سے آپ کا ریلیشن جائز ہو جائے گا، اس سے جو اولاد ہوگی وہ ثابت النسب ہوگی، تو یہ سب تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس کا مدار اس پر ہے کہ اگر آپ کو یہ ذرا سا بھی خطرہ ہو کہ میں نے یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کیا تو میری اولاد مرتد ہو جائے گی، یعنی وہ خاندان اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ کو یہ خطرہ ہو کہ میرے بچے اس دین کی طرف مائل ہو جائیں گے، یہودی یا عیسائی بن جائیں گے، تو پھر آپ کے لیے یہ نکاح بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام بچے کو باپ کے تابع بناتا ہے۔ بچہ بہرحال مسلمان ہوگا اور وہ چرچ میں نہیں جا سکتا، وہ مسجد ہی میں جائے گا۔ تو یورپ میں کیونکہ غیر مسلموں کا ہولڈ ہے، ایسے کئی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ عیسائی لڑکی سے شادی کی، بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ خاتون اپنے ساتھ چرچ لے کے جا رہی ہیں، باپ ادھر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ذہن لڑکی نے خراب کر دیا۔ تو ایسا خطرہ اگر موجود ہے تو پھر یہ نکاح منعقد تو ہو جائے گا مگر نکاح کا گناہ ہوگا، کیونکہ آپ اپنی اولاد کا ایمان جو ہے داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ یا آپ ہی کی ذات کو اگر خدا نخواستہ خطرہ ہے، آپ کمزور ایمان کے ہیں، آپ نے یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کی، پتہ چلا آپ ہی ٹہل گئے اور آپ ہی عیسائی بن گئے، یہودی بن گئے، تو یہ خطرہ بھی ہو تو بھی ایسے خطرات مول لینا اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ تو اگر یہ دو خطرات نہیں ہیں تو پھر اللہ نے اس نکاح کو حلال قرار دیا ہے، تو پابندی لگانے کی کسی کو گنجائش نہیں ہے جب اللہ نے ایک چیز کو جائز قرار دیا ہے۔ البتہ میں ایک مشورہ ضرور دیتا ہوں ایسے لوگوں کو جو کسی یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں، کرسچن لڑکی سے شادی کر رہے ہیں، ایک مشورہ میں ضرور دیتا ہوں۔ مشورہ یہ دیتا ہوں کہ بھائی پہلے ہی مسلمان لڑکیاں اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ اگر آپ گوری لڑکیوں سے شادیاں کرنا شروع کر دیں گے امریکہ میں، یو کے میں اور یورپ میں، یا پاکستان میں ہی عیسائی لڑکیوں سے اگر شادیاں شروع کر دیں گے تو یہ ہماری مسلمان لڑکیوں کے رشتوں میں ویسے ہی کمی ہو رہی ہے، بیچاری کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے یہ کام وہ کرے جس کا 2-3 شادیوں کا ارادہ۔ اگر آپ ایک مسلمان لڑکی سے شادی کرتے ہیں، آپ ایک کرسچن لڑکی سے شادی کرتے ہیں تو پھر ایک مسلمان سے بھی کریں آپ، تاکہ ان کا بھی تو ٹھکانہ نصیب ہونا۔ یہ ان کے لیے عیسائی مردوں سے شادی تھوڑی جائز ہے، تو اگر سارے مسلمان اس طرح سے یہ بہت سارے بھی شروع کر دیں گے تو لڑکیوں کے لیے رشتے مارکیٹ میں ویسے ہی شارٹ ہیں، اور خالد بھائی آپ جیسے نیک لوگوں کے رشتے اور شارٹ ہیں۔ نیک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ پوچھنے علماء سے تو نیک ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کسی یہودی عیسائی سے کر لیں گے تو پشاور میں پہلی لڑکیاں بیچاری بہت ساری ہیں جن کو رشتے نہیں مل رہے، تو وہ آپ جیسے ایک نیک آدمی سے محروم ہو جائیں گی۔ تو لہذا آپ پھر 4 شادیاں کریں، ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک پشاور میں کر لی آپ نے، اور ایک چوائس آپ کے پاس ہوگی پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مسلمان سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 2 شادیوں کا جس کا پروگرام ہو نا اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک وہاں کر لے تو ایک یہاں کر لے، جس کا ایک ہی کا ارادہ ہے
اس کو پھر یہی ترغیب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اصل ترغیب ہے بھی دینداری کو ترجیح دی جائے، دیندار لڑکی کو ترجیح دی جائے، اپنا مستقبل داؤ پہ لگانے سے جو ہے نا انسان کو بچنا چاہیے۔ ہاں کسی کو زنا کا خدا نخواستہ خطرہ ہو، یورپ میں رہ رہا ہے، مسلمان لڑکی کا رشتہ ہی نہیں مل رہا تلاش کے باوجود، اور خطرہ ہے کہ وہ زنا کر لے گا، اس پر تو پھر واجب ہے کہ بھئی جو رشتہ بھی ملتا ہے وہ کر لے، کم از کم اپنے آپ کو زنا سے بہرحال بچائے وہ، تو پھر وہ یہودی یا عیسائی سے بھی کر لے اس مجبوری میں، تو انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو زنا سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ کہ مسلمان جو ہے وہ نمائندہ ہے کس کا؟ مذہب کا۔ اگر آپ مذہب پہ عمل نہیں کرو گے تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ مذہب پہ عمل نہیں کر رہے، بلکہ آپ کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اسلام ہے، حالانکہ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو ایسا خوبصورت مذہب ہے، اتنا بہترین، اتنا خاندانی مذہب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص مکمل اسلام کے سپرد کر دے گا اپنے آپ کو، اس کو اسلام میں لذت محسوس ہوگی۔ دیکھو اگر اسلام لذیذ مذہب نہ ہوتا نا تو بہت سے لوگوں سے خودکشیاں نہ چھڑواتا۔ میں نے بہت دنیا میں سنے بھی ہیں اور بعض دیکھے بھی ہیں کہ وہ خودکشی کی طرف جا رہے تھے، تو جب دین کی طرف آئے نا تو ان کو خودکشی کا خیال ختم۔ خودکشی کا بہترین علاج ہی یہی ہے کہ اس سے نماز پڑھوانا شروع کر دو، آپ اس کو مذہب کی طرف لے آؤ۔ سویڈن میں دو گورے جو ہے نا خودکشی کر رہے تھے، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب وہاں گئے ہوئے تھے، تو وہ دو گورے خودکشی کرنے جا رہے تھے، کوئی تبلیغی پکڑ کے ان کو حاجی صاحب کے پاس لے آئے، تو حاجی صاحب نے کوئی اللہ رسول کی بات کی، کوئی ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر میں وہ انہوں نے سروزہ لگایا، سروزے کے بعد چلہ لگایا، چلے کے بعد 4 مہینے لگایا، اب پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، تو چھوڑ دی خودکشی کا خیال انہوں نے۔ تو یہ جو لائف ہے نا غیر مسلموں کی، یہ تباہی ہے، یہ عیش و عشرت نہیں ہے، یہ ایسا عذاب ہے، ایسا وبال ہے، کیونکہ یہ جو ہاں وہ بات الحمدللہ میرے دماغ میں آ گئی کہ یہ لوگ جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں نا نوجوانوں کو، یہ دلیل کی قوت کی بیس پہ نہیں بلکہ اٹریکشن کی بیس پہ۔ یہ کس کی بیس پہ کرتے ہیں؟ اٹریکشن کی بیس۔ اسلام جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے وہ دلائل کی بیس پہ کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط۔ غیر مسلم یہ نہیں بتائے گا صحیح ہے غلط، یہ کہے گا مزیدار ہے بس۔ تو یہی تو میرے بھائی آزمائش ہے کہ مزہ دیکھ کے کسی چیز کی طرف جاتے ہو یا دلیل دیکھ کے کسی چیز کی طرف جاتے ہو۔ دیکھو آپ کیا کر رہے ہو، کسی ظالم آدمی کو پروموٹ کر رہے ہو کیونکہ آپ کا اس سے مفاد ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ قتل کرے گا، یہ لوگوں کی جیبیں چھینے گا، پھر بھی آپ کیا کر رہے ہو، اس کو پروموٹ کر رہے ہو۔ دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ یہ آدمی غلط ہے۔ اب آزمائش ہے بھائی، دلیل کہتی ہے کہ اس کو پروموٹ مت کرو، لیکن وہ آپ کو رشوت دیتا ہے، اس سے آپ کے مفاد جڑے ہوئے ہیں، تو آپ پھر بھی اس کی طرف مائل ہوگے۔ تو دنیا میں کوئی بھی شخص اس عمل کو ٹھیک کہہ سکتا ہے آپ کے اس عمل کو 100% غلط، لیکن یہی عمل غیر مسلم کر رہے ہوتے ہیں۔ ساری دنیا کے غیر مسلموں کو پتا ہے کہ شراب بری چیز ہے لیکن اٹریکٹیو ہے، اس لیے لیگل ہے، اللیگل کسی نے بھی نہیں کیا۔ مذہب کیا کہتا ہے، شراب کیا ہے، حرام، ایک قطرہ بھی حرام، لیکن کیا دنیا میں غیر مسلم آپ نے دیکھے جو کہتے ہیں پھر مذہب کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھا آپ نے؟ کیوں نہیں کہتے بھائی مذہب دلیل سے تو بات کر رہا ہے، لیکن مزہ کس میں ہے؟ مذہب پہ چلنے میں نظر نہیں آ رہا بلکہ مذہب کو چھوڑنے میں مزہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو کبھی بھی غیر مسلموں کی باتوں میں مت آؤ۔ رشتہ داری توڑنا اس میں وقتی مزہ بہت ہے، غیر مسلموں جہاں بھی میں دنیا میں گیا ہوں نا، ایک عذاب جو غیر مسلموں پر ان کے کفر کا اللہ نے دنیا میں دیا ہے وہ ان کے ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے، ان میں ریلیشن نہیں ہوتے۔ ہر جگہ یہاں بھی یہی حال ہے، ریلیشن ختم، بس یہ ریلیشن ہے، تھینک یو تھینک یو تھینک یو، نائس ٹو میٹ یو، اس سے زیادہ ریلیشن نہیں ہے ان لوگوں کا۔ اس سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، یار کیا ان کے اخلاق ہیں، بھائی گئے ختم، ریلیشن ختم ہو گیا، نہ باپ کا پتا نہ ماں کا پتا، نہ بیوی اور شوہر کا ریلیشن ہے، نہ باپ بیٹے کا، نہ ماں بیٹی کا ریلیشن۔ یہ تہذیب ہمیں 1400 سال پہلے کس نے سکھائی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جلد نکاح کا بھی حکم دیا، نسل بڑھانے کا بھی حکم دیا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ریلیشن پیدا کرتی ہیں۔ آپ بتاؤ ریلیشن زنا سے بنتا ہے یا نکاح سے بنتا ہے؟ نکاح سے بنتا ہے۔ تو ریلیشن بنتا ہے بیوی سے، پھر آگے اولاد سے، پھر اولاد آپ کے
رشتہ داروں کی بھی اولاد ہوگی تو آپ کے بچے ان کے بچوں کے کزن ہوں گے، جو آپ کی اولاد ہے وہ بچے آپس میں بہن بھائی ہوں گے، پھر چاچے تایا نانے دادے اور بہت سارے رشتے، پھپھے چاچے، یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں نا. تو یہ رشتے بھی اب مسلمانوں میں باقی رہ گئے ہیں. غیر مسلموں میں یہ رشتے مارکیٹ سے شارٹ چچا ماموں تو سننے میں ہی نہیں آتا. اب کبھی میں کتنے ملکوں میں گیا ہوں بھائی، اس کا چچا دکھاؤ کدھر ہے اس گورے کا. چچا کی بات ابا کا پوچھو، وہ ہو سکتا ہے ہو نہ. یہ تہذیب ہے، بد تہذیبی ہے. آپ اس تہذیب سے متاثر ہو رہے ہو میرے بھائی. اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس میں بے سکونی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے. تو یہ جو لڑکے ہمارے نوجوان نسل اس کلچر کی طرف مائل ہو رہی ہے نا، یار دیکھو ہمارے ابا نے بولا گرل فرینڈ نہیں بنا سکتے اور تبلیغ میں سہ روزہ لگاؤ. تمہارا ابا تمہیں سہ روزے لگانے کا اس لیے حکم دے رہا ہے کہ تھوڑی دیر کی اس میں تمہیں ٹینشن تو ہوگی نا. وہاں سہ روزے میں تمہیں کباب ملے گا نا. ہاں وہ 3 باتیں میں کر رہا تھا نا، شراب، کباب اور شباب. تو غیر مسلم ان 3 چیزوں کی طرف کھینچتا ہے، چاہے وہ امریکہ کا غیر مسلم ہو، کینیڈا کا ہو، جاپان کا ہو، یا وہ لندن کا ہو، پوری انڈیا کا ہو. انڈیا کا بھی دیکھو تہذیب کی ایسی کی تیسی. کپڑے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. عورتوں کے، مرد پورے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں، ان کو گرمی نہیں لگ رہی. اور خواتین کے کپڑے کتنا برا لگتا ہے یار. یہ لڑکیاں چڈیوں میں گھوم رہی، اس قدر ذہنی اذیت اور کوفت ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں اے اللہ، ہماری محنت کے بغیر تو نے ہمیں مسلم گھر میں پیدا کر دیا اور مذہبی گھر میں پیدا کر دیا. اس سے بڑا اللہ کا ہم پر کوئی احسان نہیں. کبھی تصور کر سکتے ہو تمہاری عورتیں چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہوں، تم پہ کیا آرے چلیں گے؟ کیا رہ جائے گی محبت اور عظمت آپس میں؟ بہنیں تو پورے لباس میں اچھی لگتی ہیں، سر پہ دوپٹہ. بیٹیاں پراپر ڈریس میں باپ کو اچھی لگتی ہیں. بیٹی اگر چڈی پہن کے باپ کے سامنے آ جائے گی میرے بھائی، وہ باپ نہیں رہے گا. پھر وہ تو غیر مسلموں میں باپ نہیں رہا ہے، ماں نہیں رہی ہے، کیونکہ اس ڈریسنگ میں ماں اور باپ کا رشتہ جچتا ہی نہیں ہے. پھر اس عورت کے اپنے اوپر کیا گزرتی ہے؟ تو ہر وقت اپنے پورے جسم کی نمائش کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے وہ خوش ہے؟ لاشعوری طور پر وہ بھی ٹینشن میں جا رہی ہوتی ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فطرت نہیں ہے. تو کیا کلچر ہو گیا ہے میرے بھائی، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں فری پھوکٹ میں اسلام دے دیا اور تم اس کلچر کی طرف مائل ہو رہے ہو. کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے جب دیکھا کہ یار کلچر صرف مسلمانوں کا باقی بچا ہے، پردہ صرف ان میں ہے، حیا صرف ان میں ہے، جن غیر مسلموں کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے نا، 180 ڈگری پہ آ کے انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا. میں نے ایسے غیر مسلم بھی دیکھے ہیں. ابھی ہم امریکہ گئے تھے نا، تو وہاں ایک شخص ملا، اس نے مجھے اپنا واقعہ بتایا. ان صاحب کی عمر ہوگی تقریباً 60 سال تھے. وہ پٹھان کہیں پشاور کے، 14-15 سال کی عمر میں امریکہ چلے گئے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں یہاں آیا، یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، 22 سال میری عمر تھی. ایک انگریز لڑکی 19 سال کی. کہہ رہے کوئی دونوں کی آپس کی سیٹنگ ہوئی، میں نے اس کو شادی کا پیغام بھیجا. اس نے کہا نہیں، پہلے میں اسلام کو اسٹڈی کروں گی، اسلام کا مطالعہ کروں گی، اسلام کو سمجھوں گی، اس کے بعد نہیں سوری مجھے یاد آیا، عیسائی تھی وہ. تو اسی طرح ان کی شادی ہو گئی. وہ عیسائی تھی اور یہ مسلمان. شادی ہو گئی. کہہ رہے ہیں شادی، میں نے اس پہ کبھی بھی نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اس نے خود اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. پہلے تو پردہ وردہ نہیں تھا. یہ ابھی جو سفر ہوا ہے نا میرا 2 ہفتے پہلے، اس کی رویداد سنا رہا ہوں آپ کو. تو میں نے تو کہا کہ میں ویڈیو میں ریکارڈ کرتا ہوں، لیکن وہ کیمرے کی بیٹری ختم تھی، یہ کیا تھا بھی مجھے یاد نہیں، ورنہ یہ تو ریکارڈ کرنے کی چیز تھی. انہوں نے کہا بھی کہ آپ اس کو ریکارڈ کریں. کہتے ہیں کہ میری وہ جو وائف تھی نا، اس نے اسلام کو پورا اسٹڈی کیا، پھر مسلمانوں کو دیکھا بھی اس نے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں اس نے اسلام قبول کیا. کہہ رہے ہیں ایسا خاندانی پردہ کیا ہے اس نے. اب تو بیچاری ایجڈ ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، 7 یا 8 بچے ہیں ان کے. کہہ رہے ہیں اس نے کہا کہ نہیں، اسلام میں نسل روکنا پسندیدہ کام نہیں ہے، اسلام خاندان بڑھانے کا حکم دیتے ہیں. وہ لوگ بھگتے ہوئے ہیں اپنی سوسائٹی کو. ان کو پتہ ہے 2 بچے کا عذاب کیا نکلا ہے اس سوسائٹی میں. ہمارے جو لبرل سیکولر لوگ ہیں نا، دیسی لبرل، جن کا کام ہے صرف دم ہلانا، سمجھ رہے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی تحقیق وحقیق کچھ نہیں ہوتی، بس سوٹ ٹائی لگا کے انگلش سیکھ جاتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں بڑے محقق ہیں کیونکہ انہوں نے فلاں کتاب پڑھی ہوئی ہے گورے کی. دیکھو تحقیق اللہ نے ہر شخص کو الگ صلاحیت دی ہے. صرف کتابیں پڑھنا اس سے انسان محقق نہیں بن جاتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ماحول کا اثر لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں اثر نہیں لیتے، وہ اینالائز کرنا جانتے ہیں. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا،
لیکن میں نے بہت دفعہ کتاب پڑھی ہے کسی خاص ٹاپک پر، اور پوری کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کتاب کے مصنف نے 500 صفحے جس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے لگائے ہیں، اس کتاب پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ وہ دعویٰ کسی بھی طرح سے ثابت نہیں ہوتا۔ میں کبھی بھی کسی کی تحریر سے الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا، کوشش یہ کرتا ہوں اس کو بالکل نیوٹرل ہو کے پڑھو اور ایک ایک لفظ کا تجزیہ کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ تحریر سے، کسی کی تقریر سے نا جذبات سے متاثر ہو کے قائل ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے ان کے جو بھائی تھے نا آئے تھے ابا کے پاس روتے ہوئے آئے تھے نا، تاکہ ابا ہمارے رونے سے متاثر ہو جائیں اور یقین کر لیں کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں نہیں ڈالا۔ ابا متاثر ہوئے تھے؟ بولو کیا نہیں ہوئے تھے۔ سولت لکم انفسکم امرا، ابا نے کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے، اصل میں تم نے خود سے کوئی چیز گھڑ لی ہے، تمہیں تو پہلے سے حسد تھی، جیلسی تھی تمہیں، تو تم نے تو کرنا ہی یہی تھا۔ تو کبھی بھی کسی کے جذبات سے، کسی کے زبانی دعووں سے اور کتاب کے طول سے متاثر نہ ہوا کرو۔ یہ غیر مسلموں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ نسل روکنا ضروری ہے، آبادی دنیا میں بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے وسائل کم ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے، زمین میں اسپیس نہیں ہے۔ میں کبھی بھی شروع سے ان چیزوں سے متاثر ہوا نہیں ہوں۔ ہمیشہ بھائی تحقیق کرو۔ پہلے بات تو ہمارے پاس مذہب کی گائیڈنس موجود ہے، مذہب کی تعلیمات موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ تو وہ جو غیر مسلم تھی نا وہ لوگ جانتے ہیں کہ ایک یا دو بچوں کے جو ہم نے نسلیں روکی ہیں اس سے کس قدر زندگی عذاب میں آ گئی ہے، ہماری ریلیشن ہی ختم ہو گئے۔ تو اس کو سمجھتی نا یہ، جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھو، فرماتے ہیں من لم یعرف الجاہلیہ، جس نے زمانے جاہلیت کو نہیں دیکھا، لم یعرف الاسلام، وہ اسلام کے حسن کو نہیں پہچانا۔ حضرت عمر نے زمانے جاہلیت کو بھی دیکھا تھا جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور اسلام کا زمانہ بھی دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ واقعی اسلام نے ہمیں کس عذاب اور کس مصیبت سے اور کس بد تہذیبی سے نکالا ہے۔ تو خوب سمجھ لو جو غیر مسلموں کے کلچر کے اندر گھس کے جس نے نہیں دیکھا نا، باہر سے بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، ہاؤ آر یو، فائن، ایوری تھنگ از اوکے۔ یہ سب پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے بھی آپ کو 80 سال کے بوڑھے نظر آئیں گے، بہت زبردست لگے گا آپ کو، یار دیکھو یہ ہے مہذب قوم، آرگنائز قوم، یہاں 80 سال کا بوڑھا بھی ایکسرسائز کر رہا ہے، اور ہماری قوم کو دیکھو 12 بجے تک پوستیوں کی طرح سو کے اٹھتے ہیں، کم بخت چلا نہیں جاتا ان سے۔ او بھائی آپ کو جب آپ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو گے، آپ دیکھو گے 80 سال کا بوڑھا اکیلا پہاڑ پہ جا رہا ہے، اکیلا پہاڑ سے اترتا ہے، ایک کتا نیچے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یار اس سے وہ بہتر ہے جو گھر کے اندر ہے، اس کو سنبھالنے والے لوگ تو موجود ہیں۔ اس بوڑھے پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیوں وہ 2 بچوں والی پالیسی پر عمل کیا، اس نے نکاح نہیں کیا، عیاشی میں زندگی گزار دی اس نے، اب فطرت اس سے انتقام لے رہی ہے۔ ترستے ہیں غیر مسلموں میں بوڑھے کہ آپ کسی کے پاس 5 منٹ بیٹھ کے 4-5 باتیں کر لو، ایسا لگتا ہے آج اس کی عید ہو گئی ہے، پیسے دے دے گا آپ کو۔ تو جس تباہی کو جو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے نا، آپ اسی تباہی کی طرف آج کا نوجوان جا رہا ہے، اس پہ دلائل بھی لگا رہا ہے، یار یہ مولوی ہمیں پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں اور مولوی ہمیں ایسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا بھائی۔ پورے خاندان اور پوری سوسائٹیاں، پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور کمال کی بات یہ جب انسان کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں تو وہ تباہی کو بھی کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ کامیابی۔ جو تباہی نظر آ رہی ہوتی ہے نا اس کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ میں امریکہ گیا نا، لوگ کہتے ہیں کیسا لگا، میں کہا باہر سے بہت اچھا لگا مجھے امریکہ، گھروں کے اندر سے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ گھر باہر سے جتنے اچھے ہیں، اندر مسلمانوں کے گھر تو بہت اچھے ہیں، غیر مسلموں کے گھر ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ صرف صفائی ستھرائی سے گھر تھوڑی بنتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اندر سے بھی ان کے گھر اتنے صاف، باہر سے بھی اتنے صاف۔ بھائی خالی دیواریں کو چمکا کے پوچھا لگا کے صاف کر دو، ڈیٹول سے دھو دو، تو کیا گھر بن جائے گا؟ وہ گھر تو افراد سے بنتا ہے۔ مسجدیں کیسے آباد ہوتی ہیں؟ نمازیوں سے ہوتی ہے نا، بچپن سے سنتے آئے ہیں نا، وہ ایک شعر ہے نا، مسجد تو بنا دی دم بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، یعنی ہمارا دل پرانا پاپی تھا، برائیوں کا عادی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو مسجدیں کس سے آباد ہوتی ہیں؟ صرف رنگ و روغن سے؟ نمازیوں سے بھی۔ تو گھر کس سے آباد ہوتے ہیں میرے بھائی؟ فرنیچر سے۔ بے وقوف ہے جو کہتا ہے فرنیچر سے گھر، ورنہ فرنیچر کی دکان میں چلے جاؤ پھر بھائی، گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟
اگر آپ انگریزوں کے اندر کے گھر دیکھ کے غیر مسلموں کے اندر کے گھر اتنے لگژری، واش روم میں ایسے خوبصورت نل کے اور ایسی صفائی، اور جاپان میں جو ہے نا واش روم کے قریب جاؤ ڈھکن خود ہی اوپر چلا جاتا ہے، آٹومیٹک سسٹم، اس سے متاثر ہے، انہوں نے اتنی ترقی کی، اور ہمارے یہاں ڈھکن کھولنا پڑتا ہے، بہت سے واش روم میں ڈھکن ہی نہیں ہے، ڈھکن ہی نہیں ہے بہت سے، اور پھر آگے کے مسائل، نلکا کھولو پانی نہیں آ رہا، اور پھر کنڈی نہیں ہوتی بہت سے واش روموں میں، کنڈی اتنی ہلکی ہوتی ہے، ایک واش روم تھا پبلک ٹوائلٹ، جو بھی جاتا گنگناتا اندر بیٹھ کے گانا گا رہا ہوتا، ایک آدمی بندہ باہر بیٹھا ہوا کہہ رہا یار یہ کوئی کیا ہے، کوئی ان کی مذہبی رسم ہے، جو بھی اندر جاتا ہے گانا گاتا ہے، تو جب اس کی باری آئی نا اندر گیا دیکھا کنڈی نہیں ہے، تو وہ بھی گانا گانے لگا تاکہ میری آواز باہر جائے، پتہ چلے بھائی دروازہ نہیں کھول۔ ان چیزوں کو لوگ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی اگر صرف واش روموں کے اچھے ہونے سے، لگژری بستر ہونے سے، کمرے میں ایئر کنڈیشن ہونے سے کوئی گھر اگر پرسکون بن سکتا تو پھر ہوٹلوں میں جا کے رہا کرو، گھر بنانے کی ضرورت بولو نہیں۔ جو 5 اسٹار ہوٹل ہے وہ اس سے زیادہ لگژری ہوتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی بھول ہم سے ہو رہی ہے کہ ہم ان گھروں کو دیکھ دیکھ کے اتنے خوبصورت بطخیں تیر رہی ہیں باہر، بہت زبردست ہے بھائی، لیکن یہ بہت اچھا جب ہے جب گھر کے اندر افراد ہوں اور وہ افراد بھی آپس میں ریلیشن ہو، ورنہ بہت سارے مزدور بھی ایک اپارٹمنٹ میں سو جاتے ہیں، اس سے گھروں میں سکون پیدا نہیں ہوتا۔ دبئی میں جاؤ، کمپنی جب بلاتی ہے نا بہت سارے مزدوروں کو ایک ایک اپارٹمنٹ دے دیتی ہے، کئی مزدور اس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی وہ بھی گھر بن گئے، نہ وہ گھر نہیں بنتے، کیونکہ ان مزدوروں کا آپس میں ریلیشن نہیں ہوتا۔ آپ کا کیوں نہیں ہوتا بھائی ریلیشن؟ دوستی ہوتی ہے، وسیم کو پتا ہے یہ غفار ہے، یہ ستار ہے، یہ انڈیا سے آیا، یہ بنگلہ دیش سے آیا، فلاں سے آیا، ریلیشن بھی انڈی والی بھی ہے، پھر بھی وہ گھر نہیں بنتا۔ اس مزدور کا دل چاہتا ہے فوراً کہاں جائے، اپنے گھر جائے، کیوں نہیں بنتا؟ ریلیشن تو ہے، بلڈ ریلیشن نہیں ہے، خونی رشتہ نہیں ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، اسے سکون کے لیے ریلیشن چاہیے، اور کون سا ریلیشن؟ خون والا ریلیشن۔ وہ خون ریلیشن اپنی اولاد سے ہوتا ہے، بہن بھائیوں سے ہوتا ہے، خالہ چاچے ماموں سے ہوتا ہے۔ تو یہ ریلیشن جب بنے گا جب بچے پیدا ہوں گے، بچے کم ہوئے ریلیشن اسی حساب سے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا۔ تو یہ عذاب غیر مسلم بیچاروں پر دنیا میں اللہ نے نازل کر دیا ہے کفر کی وجہ سے، گائیڈنس نہیں ہے، اور تم اسی عذاب میں، اور ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے نا پاکستان اور انڈیا میں، وہ بھی اسی کو پروموٹ کر رہا ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے خود بھی عذاب دیکھ رہے ہیں۔ نسل روکنے کا جو سب سے پہلا عذاب آتا ہے نا، توکل اللہ چھین لیتے ہیں انسان سے، یہ خود بہت بڑا عذاب ہے۔ ہر وقت اپنی جیب پہ نظر، 4 بچے ہو گئے تو کھلاؤں گا کہاں سے، 5 ہو گئے تو کیا ہوتا ہے؟ جو انسان اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہوئے کنجوسی دکھائے تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ تنگ۔ اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں اتنے بچے، اصل میں پیسہ بہت ہے۔ میں کہتا ہوں 10-12 سال پہلے میری زندگی اٹھا کے دیکھو، میں بائک پہ پھٹپٹی بائک پہ گھومتا تھا، اس وقت بھی میرے 11-12 کا اسکور تو اس وقت بھی تھا، یہ تو بعد میں پیسہ آنے کے بعد اسپیڈ ہلکی ہوئی ہے، اور پیسہ بھی حلال کا ہے، تجارت کا پیسہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہدیوں کا پیسہ لیا ہوا ہے انہوں نے، ہدیے کا بھی حلال کا ہوتا ہے لیکن جائز پیسہ ہے، تو اس وقت بھی ہم خوش تھے الحمدللہ۔ شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا میں یہ باتیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے جب نسل روکتا ہے انسان، دل کیا ہونے لگتا ہے؟ کیونکہ نسل روکنے کے پیچھے جو جذبہ تھا وہ کیا تھا؟ پیسہ بچانا۔ یہ خود اتنا بڑا عذاب ہے نا، یہ ایسا عذاب ہے نا جس کو پیسہ بچانا جس کی کھوپڑی میں گھس گیا نا، وہ کھرب پتی ہو کے بھی غریب ہے، کیونکہ دل کا غنا اس کو حاصل نہیں۔ کنجوس آدمی کو دیکھا ہے نا آپ نے کیسا ہر وقت سڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان میں 2 باطنی بیماریاں ہیں، ایک حب جاہ، لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کا شوق، یہ بھی بہت بری بیماری ہے، ایک حب مال، پیسہ بچاؤں، کسی پیسہ کمانا برا نہیں ہے، اس کی ہوس جو ہے نا یہ بہت بری چیز ہے۔ تو پیسے کی ہوس بھی بڑی بیماری ہے۔ فرماتے تھے کہ مشکل علاج حب جاہ کا ہے، بڑا بننے کا شوق ہے نا، یہ بیماری کا علاج بہت مشکل ہے، لیکن گھٹیا بیماری حب مال ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ کیونکہ کسی کو بڑا بننے کا شوق ہو تو انسانوں کی نظر میں نا، تو انسان کی تو ایک ویلیو ہے نا، لیکن دولت کی ہوس کسی کے دل میں آ گئی نا تو یہ ایسے ہے جیسے مٹی کے کھلونوں سے دل بہلا رہا ہے، جبکہ پتا ہے کہ یہ کھلونوں سے میں رخصت ہونے والا ہوں، تھوڑے دنوں میں کام بھرا پڑا ہوں گا۔ مجھے لوگ آ کے اب بھی بتا رہے ہوتے ہیں صاحب ایک پروجیکٹ آیا ہے، 20 سال میں آپ دیکھنا ٹھک 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 نوٹ، 15-20 سال۔ میں کہتا ہوں میں 15-20 سال دیکھے کس نے ہے یار، پتہ نہیں 15-20 سال سے کون زندہ ہے۔ مجھے 5-5 سال کے نہیں ہوتے پروجیکٹ ہم سے،
ابے ابھی کا بتا یار، ابھی 1 آدھ سال کا بتا، اس سے زیادہ لمبا حساب کتاب نہیں بھائی. کیا پتا یار کب زندہ رہے، اور پھر 15-20 سال کے بعد حالت کیا ہوگی، کھانس رہے ہوں گے. کیا لائف کو انجوائے کرے گا بھائی آدمی، پیسہ آگے بھی کیا کرے گا. لیکن لوگوں کو دیکھو، آپ کو کون 15-20 سال کے پروجیکٹ لیتے ہیں؟ آپ جو پلاٹ خریدتے ہو نا اتنے مہنگے مہنگے، یہ 15-20 سال کے بعد ہی اس کا آدمی نفع لیتا ہے، جو اتنی بڑی دولت آپ اس میں کھپا دیتے ہو. تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ دل انسان کا تنگ ہو جاتا ہے. تو وہ انگریز لڑکی جب مسلمان ہوئی نا تو پراپر مسلمان ہوئی. اس کو پتا تھا کہ اسلام عورت کو نسل بڑھانے کا حکم دیتا ہے کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. عورت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کیا ہے؟ نسل بڑھانا. یہ فطرت نے اس کے ذمہ لگایا ہے. غیر مسلموں نے فطرت سے بغاوت کی، عورت کو کہا نہیں، تمہارا کام مردوں کے شانہ بشانہ جاب کرنا، مرد جیسے کمائے گا تمہیں بھی کمانے کا اتنا ہی حق ہے. او بھائی غلط لیبل لگا دیا اس کمبخت نے، حق نہیں ہے، یہ ذمہ داری بنا کے ڈال دی تمہارے اوپر. اسلام نے کہا تھا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اسلام نے مرد عورت کو ذمہ داری سے ہٹا دیا. عورت کو کہا تمہارا کام کھانا ہے، کمانا نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا، تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے کمانے کا جتنا مرد کا حق ہے. یہ ایسا ہو گیا جیسے دو جو ہے نا مٹکے رکھے ہوئے تھے پانی کے بھرے ہوئے، 2 پانی کے مٹکے بھرے ہوئے رکھے ہوئے تھے. اب آپ نے ان کو اپنے گھر پہنچانا ہے. اسلام کہتا ہے یہ دونوں مٹکے مرد اٹھائے گا اور گھر لے کے جائے گا، عورت گھر میں بیٹھ کے پانی پیے گی. غیر مسلم نے کیا کیا، غیر مسلم نے کہا کہ عورت کا بھی یہ مٹکا اٹھانا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کا حق ہے. ابے تو نے لیبل چینج کر دیا میرے بھائی، اس کے اوپر تم نے بوجھ ڈال دیا. تو عورت بیوقوف بن گئی کہ میرا میاں صرف کیوں مٹکا اٹھا کے گھر میں رکھے گا پانی کا، میں بھی گھر سے باہر نکلوں گی اور یہ بھاری مٹکا سر پہ اٹھا کے گھر میں پانی لے کے جاؤں گی نہر سے بھر کے. اب علماء نے سمجھایا، اسلام نے سمجھایا، بھائی تم گھر میں آرام سے بیٹھو، گھر کی 4 دیواری میں رہو، تمہارے مرد کی ذمہ داری ہے تمہیں پانی نہر سے لا کے پلائے گا. کسی گاؤں دیہات میں کی مثال دے رہا ہوں میں تو. لیکن اس نے جب ٹی وی کھول کے دیکھا، میڈیا کھول کے دیکھا، اس نے دیکھا ہر جگہ یہی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ہر جگہ یہی کہا جا رہا ہے بھائی مرد عورت کو نہیں روک سکتا. اب شوہر تو روکے گا نا بھائی، یہ تم گھر میں رہو نا، یہ میری ذمہ داری ہے. عورت نے کیا کہا، اب میڈیا سے متاثر ہو گئی اور وہ کیا کہہ رہی ہے، یہ کیا، تم کون ہوتے ہو مجھے گھر سے باہر نکلنے سے روکنے والے، میں کیا تمہاری نوکر ہوں. تو یہ پروپیگنڈا کھوپڑی شریف میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اسلام ان پروپیگنڈوں سے متاثر نہیں ہوتا کیونکہ اللہ ہے نا، اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی سے متاثر ہونے کی. اس لیے اللہ نے کہا عورت کو کہ ان چیزوں سے بالکل متاثر نہ ہو. اللہ نے تمہیں کمانے کی ذمہ داری دی نہیں ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تمہارے شوہر کی. تمہاری ذمہ داری ہے جو تمہاری فطرت کا تقاضا ہے. عورت کو خدا کی قسم اپنی گود میں بچے سے جتنی محبت ہوتی ہے اور جتنا وہ بچہ عورت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دنیا میں کوئی چیز عورت کی آنکھیں اس طرح سے ٹھنڈی نہیں کر سکتی. لیکن پروپیگنڈا کر کے نا کہ بچے پیدا کرنا ایک عذاب ہے، ایک مصیبت ہے، تمہیں حمل کی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے. بچہ مرد جن کے بتائے نا پھر پتا چلے گا کتنی تکلیف. بھائی تکلیف تو ہوتی ہے، ہر نعمت کے پیچھے کچھ تکلیف ہے، لیکن وہ تکلیف تھوڑی ہے، اس کا جو آؤٹ پٹ ہے، اس کا جو فائدہ ہے وہ ساری زندگی کا ہے. وہ بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. تبھی تو حضرت آسیہ نے کہا تھا نا فرعون سے، قرۃ عین لی ولد، کہ موسیٰ یہ بچہ ہے. فرعون سے کہا کہ اس کو قتل مت کرو، کیوں، یہ ہم اس کو بچہ بنا لیں گے، یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک. حضرت آسیہ کو یہ معلوم تھا کہ بچے بوجھ نہیں ہوتے بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں. غیر مسلموں میں نے دنیا میں منجن بیچنا شروع کر دیا. بچے بوجھ ہیں، عورت بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے. کیا عورت مرد پیدا کر کے دکھائے نا؟ بھائی فطرت نے مرد کے ذمے لگایا نہیں، اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے. تم فطرت سے کیوں لڑ رہے ہو بے وقوفو؟ مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا، بتا رہا ہوں میں کس قدر کھوپڑی خراب کی ہے غیر مسلموں نے. اور ہمارے دیسی جو مسلمان ہیں جو ان بیوقوفوں کی باتوں میں آ رہے ہیں، ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں، ہر اسکول میں لڑکی کو یہی سکھایا جا رہا ہے تم نسل پیدا کر، بچے پیدا کرنے کی مشین ہو. کیا تمہارا بھی کمانا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کا حق ہے. نعرے تبدیل کر کے عورت کا بیڑا غرق. دیکھو فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، سائنس کتنی ترقی کر لے، بھوک کے لیے آپ کو روٹی ہی کھانی پڑے گی. پلاسٹک کے باکس آپ نہیں کھا سکتے کہ بھئی اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے تو اب مجھے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو میں بہت ترقی یافتہ ہو گیا ہوں تو گلوکوز کی بوتلیں چڑھا کے چلا کروں گا. گلوکوز ہی آتا ہے نا روٹی کھانے سے، ڈائریکٹ گلوکوز کی. ڈاکٹر کیا کہا بھئی بیمار ہے تو چڑھا لے، ورنہ نارمل جو پراپر طریقہ ہے روٹی کھا کے گلوکوز بڑھاؤ جسم میں. یہ کون سا طریقہ ہے یہاں سے ایک انجیکشن
چینی کا لگایا اور جا رہا ہے مر جائے گا تھوڑے دنوں میں. اب آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب سائنس نے اتنی ترقی کر لی, 10,000 سال پہلے انسان بھی کھانا ایسے ہی چبا چبا کے کھایا کرتا تھا, گھنٹے لگتے تھے, اب ہم بھی وہی اسی طریقے سے کھائیں. تو وہ کہے گا بھائی سائنس کی ترقی سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. ہو سکتا ہے 10,000 سال پہلے کسی انسان کو بیوقوف بنانا ممکن تھا, لیکن سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نیچر کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو سائنسی ترقی سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عورت کو بچے پیدا کرنے پڑیں گے. وہ گھر کی چار دیواری میں رہے گی تو سکون میں رہے گی, اس کو اولاد سے محبت ملے گی, اور میاں کی محبت بھی پراپر جب ملے گی جب اس کے بچوں کی ماں ہوگی وہ, ورنہ وہ بھی گرل فرینڈ کی طرح ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر سکتا ہے اس کو. 6 بچے ہوں گے کہاں چھوڑے گا, اس کو پتا ہے ان کے ماں کہاں سے لاؤں گا میں. پہلے طلاقیں نہیں ہوتی تھی, بچے پیدا ہوتے تھے. طلاق دینا آسان کام نہیں, آدمی کہتا تھا یار 6 بچے کہاں پالوں گا, جیسی مرضی ہے برداشت کرو یار بچوں کی خاطر. اب پتا ہوتا ہے ایک آدھ ہے کتنی طلاقیں, یہاں مجھے پتا چلا طلاق کا ریشو بہت بڑھ گیا, نسلیں روکی جا رہی ہے. پھر جب طلاق ہوگی تو آخر میں کیا ہوگی, تنہائیاں, بے وفائیاں, خودکشیاں, ڈپریشن. ایک ٹینشن سے بچنے کے لیے 20 ٹینشنوں میں اپنے آپ کو ڈال دیا. ایک آدمی کہتا ہے کھانا ہے بڑی ٹینشن ہے, پہلے چباؤ پھر نکلو پھر واش روم بھی, تو لہٰذا یہ ٹینشن فری زندگی, ٹائم بچاؤ, ترقی کرو, کھانا پینا چھوڑ دو. اسے کہا جائے گا یہ ٹینشن جو پہلی والی ٹینشن تھی نا تجھے بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا رہی. تو عورت کے لیے اولاد وقتی طور پر ایک ٹینشن ہے, لیکن یہ ٹینشن اس کی نیچر کا حصہ ہے. اللہ نے بھی حمل کی تکلیفوں کو تکلیف مانا ہے, تبھی تو اللہ نے کہا حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا. جب بچہ پیٹ میں عورت اٹھاتی ہے تکلیف سے اٹھاتی ہے, تکلیف سے جنتی ہے, مانا ہے اللہ نے. اس کے باوجود اللہ نے کیا فرمایا, یہب لمن یشاء اناثا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ میں دیتا ہوں. تو اللہ اس تکلیف کو تحفہ قرار دے رہا ہے, پینلٹی قرار نہیں دے رہا. اس کا مطلب یہ وقتی تکلیف ہے, انجام کے اعتبار سے یہ گفٹ ہے خدا کی طرف سے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے بہت شدید درد ہو رہا ہو, ڈاکٹر کہے میری طرف سے آپ کو ایک گفٹ ہے یہ انجیکشن پین کلر کا, اور جب لگایا آپ کی چیخ نکل گئی, آپ نے کہا یہ کیسا گفٹ ہے, اس سے تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے. ڈاکٹر کہے تو بے وقوف ہے, تجھے کھوپڑی میں بھی ایک ٹیکا لگانے کی ضرورت ہے. بے وقوف, یہ وقتی ٹیکا ہے, یہ گفٹ اس لیے کہ بڑے درد سے تجھے بچا لے گا. تو اولاد بہت بڑا گفٹ ہے. تو بہت بڑے گفٹ تھوڑی ٹینشنوں سے ہی ملتے ہیں, حمل کی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں, کیونکہ عورت کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اولاد سے. اس کے لیے پہلے آنکھوں کی ٹھنڈک, تبھی تو دیکھو کیسے گود میں پکڑ کے بچوں کو, اندھی کے بچہ ہوا چوم چوم کے مار دیا اس نے, نظر تو آ نہیں رہا تھا نا. مثل مشہور ہے, اندھی کے بچہ ہوا چوم چوم کے مار دیا. جیسے ہمیں بھی بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کہ عقیدت میں سیلفیوں کی وجہ سے لوگ عقیدت میں سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں اتنی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بے ہوشی نہ ہو جاؤں. پھر میں یہ کہتا ہوں اندھی کے بچہ ہوا چوم چوم کے مار دیا. تو بھائی اسلام کی طرف آؤ پورے. وہ جیسے وہ میں انگریز لڑکی کا واقعہ بتا رہا تھا نا, تو جب اسلام کی طرف آئی تو اس کو پتا چلا بھائی اسلام فیملی ویلیوز. تو اس نے گھر میں اس نے کہا 19 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی, اس کے یونیورسٹی میں اپنی ایجوکیشن مکمل کی. اس کے بعد اس وقت سے لے کر کہہ رہے 40 سال ہو گئے شادی کو, آج تک کہاں ہے وہ گھر کی چار دیواری. گھر کی چار دیواری کا مطلب یہ نہیں کہ بیگم کو کہیں لے کے نہیں جاؤ, گھماؤ پھراؤ بیگم کو, آپ اپنے ساتھ لے کے جاؤ. تو لیکن اس کی اصل ذمہ داری کیا ہے, گھر کمانا اس کے ذمہ نہیں ہے. میرے بھائی اپنی خواتین کو گھر میں بند کرو. کیا کرو, جاب نہ. یہ کلچر اپنی سوسائٹی میں نہیں آنے دینا. میں تعریفیں نہیں کرتا اپنی میرے بھائی, مجھے بہت ڈر لگتا ہے, میرے تو ستاری کا معاملہ, اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں. لیکن میں بعض چیزیں اس لیے بتانی پڑتی ہیں کہ جو دعوے ہم نے 20 سال پہلے کیے تھے نا, لوگ مانتے نہیں تھے, تو اب وہ دعوے پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو موٹیویشن کے لیے بتانا پڑتا ہے. میرے گھر میں ہمیشہ سے الحمدللہ اچھے حالات رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے تھوڑی بہت اونچی نیچل گھر میں ہوتی ہے. گھر والوں نے کہا بھائی یہ ساتھ میں مدرسہ ہے, یہاں پڑھانے دو. مدرسے میں دین کی تبلیغ کے لیے کوئی پڑھائے ٹھیک ہے, یہ اسکول ہے یہاں پڑھانے دو. نیت یہ تھی کہ تھوڑا ہماری بھی کمائی ہو جائے گی. میں نے کہا نہیں بھائی, یہ ہمارے نظریے کے بولو خلاف. سوکھی روٹی قہوے میں ڈبو کے کھا لیں گے. ہماری پرمپرا ہے کہ ہمارے خاندانوں میں کماتا مرد ہے, عورت کھاتی. اگر میں نے کمانے کی اجازت دے دی, اس کا مطلب میرے خاندان کی ایسی کی تیسی. میں نے کہا میں اپنے خاندان کا بیڑا نہیں غرق کر سکتا. ہمارے خاندان کی پرمپرا ہمیشہ یہی رہے گی انشاءاللہ. ہمارے یہاں کماتا کون ہے, مرد. کھائے گی کون, عورت. دھڑلے کے ساتھ کھاؤ.
चाहे सूखे, हमने खाई नहीं कभी सूखी रोटी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही खाया हमेशा। ये आप क्या पता नहीं यार क्या 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 खाते रहे। तो मिसाल दे रहा हूं, बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, नहीं भाई नहीं हो सकता। तो मत मुतासिर हो। तो वो अंग्रेज लड़की का वाकई ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, इतनी बीच में अपने वाकयात बीच में बहुत आ जाते हैं। तो उसने क्या किया, उसने कहा अच्छा, और मैं हैरान होता हूं, हमारी तो यह हालत थी, हमारी उस वक्त, अभी चौथी तो मेरी अभी हुई है ना, चंद साल, 2-4 साल हो गए या 2-2.5 साल हो गए, मुझे याद भी नहीं रहता। काम की बात याद रहती है कि शादी हुई थी, ये याद नहीं रहता कि कब हुई। काम की बात ये थी कि हुई थी, क्या तारीख थी, किस तारीख। घर वाले मुझे बता रहे होते हैं कि आज हमारी शादी को इतने साल, भाई शादी मुझे याद है, कितने साल हो गए, गैर जरूरी चीजों में है ही नहीं दिलचस्पी। तो वो क्या कह रहा था यार, मैं अंग्रेजनी का तो सुना रहा था वाकया, फिर बीच में 10-20 चीजें आ जाती। खैर वो है, मैं अपना कुछ सुना रहा था वाकया, वो दिमाग से निकल गया। खैर तो हाँ निकल गया, चलो अब आगे चलते हैं। आगे हाँ बस उसूल यही है कि कमाएगा कौन भाई, मर्द कमाएगा, खाएगा कौन। हाँ मैं कह रहा था मेरे 3 घर वाले थे, तीनों में से किसी को इजाजत नहीं दी मैंने। हालांकि करीब में स्कूल है, दीन की तबलीग के नीयत से कोई पढ़ा दे स्कूल में, एक अलग बात है, फिर तनख्वाह भी मिल जाए, कोई बुरा नहीं है। बाज़ दफा लड़कियों के स्कूल में तो खवातीन ही को पढ़ाना पड़ेगा ना, वो एक अलग चीज है। डॉक्टर, जो लड़कियां डॉक्टर बन के इलाज कर रही हैं, उसके मैं खिलाफ नहीं हूं। मैं तो खिलाफ इस चीज के हूं कि कमाना बराए कमाना मकसद है आजकल, कि भाई कमाए, कमा के लाए। हाँ तो मैं ये इस पे मिसाल दे रहा था कि भाई हमारे तो 3 घर वाले थे, तो हमें चौथा भी ऐसा ही चाहिए था कि जो कमाए नहीं घर में। और मैं गुस्सा आता था उन लोगों पर जो मेरा बयान सुन के दूसरी का इरादा करते थे और कहते थे हमें ऐसी चाहिए जो जॉब करती। एक दफा एक साहब मेरे पास आए, मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब मैं आपके बयान से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मुझे अलग ले गए, घर में बिठाया, बाकायदा करीब महल्ले के ही थे, मैं बड़ा मुतासिर हुआ। मैंने कहा माशाल्लाह, मैंने कहा चलो चलते हैं, जब इतने नेक आदमी हैं। तो मैं उनके घर गया, उन्होंने चाय वाय पिलाई, खाना वाना भी खाया हमने। कहते हैं मैं दूसरी करना चाहता हूँ और आपके बयान से बड़ा मुतासर हूँ। मैंने कहा माशाअल्लाह माशाअल्लाह सल्लु अलल हबीब। तो कहने लगे यार लेकिन मुफ्ती साहब रिश्ता भी आपने कराना है। मैंने कहा मैं तो नहीं कराता भाई, रिश्ते ये तो खुद ही तलाश करो। तो कहने लगे, फिर मैंने कहा वैसे ही पूछ लिया कि चलो कोई रिश्ता आया तो बता दूंगा आपको, किस तरह का चाहिए। उन्होंने कहा भाई साहब असल में मैं अपने घर में बीवी को रख नहीं सकता, तो घर उसका अपना, घर का खर्चा मैं नहीं उठा सकता, मैं घर उसका अपना हो। मैंने कहा अगर अपना जाती घर नहीं है तो कह रहे किराया फिर खुद देगी वो। चल मैं फिर एंजॉय करने लगा। मैंने एंजॉय इस सेंस में कि जरा देखूंगी, फिर आखिर में सुनाऊंगा इकट्ठी। तो मैंने कहा फिर माहाना नान नफ्ता, कह रहे वो भी नहीं, वो खुद ही उठाएगी। और कहते हैं दूसरी बात है कि मेरी वालदा की खिदमत मेरी पहली बीवी नहीं करती तो वो करेगी खिदमत, सारी चीजें। फिर कहते हैं मुझे औलाद भी नहीं चाहिए उससे, क्योंकि मेरी पहली वाइफ से औलाद है। तो मैंने कहा फिर वो तुमसे करेगी क्यों शादी, जब सारे काम उसने करने तुमने नहीं करने। कहने होती है बाज दफा, बाज खवातीन ऐसी होती है जिनको एक शौहर चाहिए होता है, उनकी जिंदगी में सब कुछ होता है, मियाँ नहीं होता, तो इस खिदमत के लिए मैं हाजिर हूं। समझ आ रही है बात के लिए, फकीर हाजिर है इस खिदमत के लिए, फकीर हाजिर है। तो मैंने कहा आपको इस खिदमत की चंदा जरूरत नहीं, इसके लिए बहुत सारे फकीर दुनिया में पड़े हुए हैं तो इस खिदमत के लिए हाजिर। फिर मुझे थोड़ी देर में ना मुझे लगा कि मैं रो पड़ूंगा, बहुत मैं इतने महीनों से बयान कर रहा हूं, तूने मेरे हर बयान सुना, उसके बाद असर तुझ पे ये हुआ है। ये गलत है भाई, इसमें अल्लाह पे क्या करना है, तवक्कुल। तो अपने खानदानों में, मैं बस बयान को जल्दी से समेट रहा हूँ, अपने खानदानों में रिवाज डालो। देखो फैमिली सिस्टम को बचाओ, अल्लाह के बंदो ये हल्की चीज नहीं है। गैर मुस्लिमों में जो खुदकुशियां है ना, वो इस्लाम छोड़ने की वजह बुनियादी नहीं है, उसकी वजह खानदानी निजाम का तबाह होना है। बेसिक वजह ये है, अगर ये ईसाई भी रहते ना इतने डिप्रेशन में ना जाते। इनका मसला ईसाई मजहब को छोड़ना नहीं है, इनका मसला जिना है, सोसाइटी में जिना को फैला दिया। तो अगर कोई मुसलमान तहज्जुद गुजार हो, तबलीग में वक्त भी लगाए और नमाजी भी हो, तौहीद परस्त भी हो, लेकिन वो जिना की तरफ चला गया, खानदानी निजाम को तोड़ दिया उसने, वो भी लटक के मरेगा या डिप्रेशन में जाएगा, वो भी बर्बाद हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये बहुत बड़ा इशू है इस वक्त दुनिया में, तो इसको बचाओ। तो वो अंग्रेज लड़की ने क्या किया, उसने कहा कि 19 साल की थी, 20 साल की जब मेरी उससे शादी हुई, 40 साल हो गए, 7-8 बच्चे। कहते हैं नस्ल नहीं रोकती वो,
اس نے کہا نسل نہیں رکی، گھر سنبھالا ہے اسے۔ اچھا گھر کی میں ایک اور بات بتا دوں، جو غیر مسلموں نے پروپیگنڈا کیا، پہلا پروپیگنڈا کیا کیا؟ اسلام نے کہا کمانا تمہارے ذمے نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو یوں لیبل لگایا کہ تمہیں بھی کمانے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کو، یعنی ایسے ہی ہوگی تمہارے ذمے بھی ہے کہ مٹکا اٹھاؤ پانی کا، تم گھر لے کے جاؤ۔ بھائی اسلام نے تو ذمہ داری دور کی تھی، تو اس ظلم کو اتنا خوشنما نعرہ لگا کے۔ دوسرا، گھر کے بارے میں کیا پروپیگنڈا کیا؟ تم گھر کے قید خانے میں نہیں رہو، تم گھر میں قید نہیں ہو سکتی۔ ارے بھائی قید جیلوں میں ہوتے ہیں، گھر میں کبھی کوئی قید نہیں ہوتا، گھر میں تو انسان محفوظ ہوتا ہے۔ گھر کو جیل کب سے بنا دیا تم نے؟ میں بتا رہا ہوں نا، تحریروں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، یہ پروپیگنڈا ہے۔ جب آپ اس کو گھر بھی کہہ رہے ہو اور قید کا لفظ بھی استعمال کر رہے ہو، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے شہد کی طرح کڑوا تھا، ہے بھائی وہ مٹھائی میں نے کھائی شہد کی طرح کڑوی تھی۔ ابے مٹھائی کب ہے جب وہ کڑوی تھی، اور کڑوی تھی تو شہد کیوں تھا؟ تو بیوقوف ہوگا نا جو کہے گا، جو ہمارے دیسی لبرل ہے نا، وہ گوروں کے انہی نعروں سے متاثر ہوتے ہیں، وہ فوراً کہتے ہیں یار گورا، بات کیا کی ہے اس نے، خاندانی عورت بھی کہتی ہے بہترین بات کی ہے اس نے، یہ مسلمانوں نے اور ہمارے میاں نے ہمیں گھر میں قیدی بنا کے رکھا ہے۔ اور بھائی گھر اگر قید خانہ ہوتا تو مرد کیوں ملازمت کے بعد گھر کی طرف بھاگتا؟ کبھی کسی جیل سے رہا ہونے والے قیدی کو دیکھا کہ وہ رہا ہو گیا، وہ کہے کہ ٹھیک ہے سر میں مزدوری کر کے جب تھک جاؤں گا تو میں دوبارہ جیل میں آ کے سوؤں گا؟ وہ تو کہے گا یار سرنگیں نکل بنا کے بھاگتے ہیں۔ مرد بھی بالآخر تھکا ہارا کہاں جاتا ہے؟ وہ گھر کی طرف جاتا ہے، باہر تھوڑی کسی کو سکون ملتا ہے، سکون تو اللہ نے گھر کے اندر رکھا ہے۔ تو وقرن فی بیوتکن، تو گھر میں عورت محفوظ ہوتی ہے، قید نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے جو عورت کو کئی بیان خواتین میں کرنے کا ہے، لیکن مردوں کو تو پہلے کھوپڑی میں آئے نا، پھر آگے خواتین کو سمجھ میں آئے گی بات۔ مردوں کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے؟ خراب ہو گئی۔ تو اس لیے میرے بھائی کبھی بھی ان نعروں سے متاثر مت ہو۔ تو تین چیزیں جس کی طرف آج کے نوجوان مائل ہو رہے ہیں، نمبر 1 شراب، نمبر 2 کباب کا مطلب جو ملو کھا لو، حلال حرام کی پرواہ مت کرو، جو ملے کھا لو۔ اور تیسری چیز میں نے تو کہا تھا نا، متزلہ العالیہ، جو ملا کھا لیا۔ یہ میرا نعرہ اتنا مشہور ہوا کہ ایک صاحب ابھی جہاز میں آ رہے تھے سوڈان کے یا کسی اور کنٹری کے، ان کو اردو بھی آتی ہے، تو وہ کہنے لگے میں جو بھی ملتا ہے نا، جیسے کوئی ایک بچہ تھا صومالیہ کا، میں نے اسے کہا تو ہے صومالیہ، جو ملا کھا لیا، یعنی تو رہتا ہے صومالیہ، جو تجھے ملا تو نے کھا لیا۔ اب لوگ خود بنائے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک چیز ہے شراب، دوسری چیز ہے کباب، اور تیسری چیز ہے شباب۔ کوئی جوان لڑکی دیکھی اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے، تو بھائی یہ وقتی لذت ہے، وقتی مزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا جن کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، ننگے مرد اور ننگی عورتیں، اور آگ کے شعلوں سے نا وہ اوپر جاتے تھے۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زنا کار ہیں۔ زنا ہلکا جرم نہیں ہے، اللہ نے زنا کو قتل کے ساتھ ذکر کیا ہے قرآن مجید میں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے 2 جرم ایک ساتھ ذکر کیے ہیں کہ لا تقربوا الزنا ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل مت کرو اور زنا مت کرو۔ علماء نے اس میں مناسبت بیان کی ہے کہ دونوں آرڈر اللہ نے ایک ساتھ دیے، کہ ایک طرف اللہ کہہ رہے اپنی اولاد کو قتل مت کرو غربت کے خوف سے، عرب قتل کر دیا کرتے تھے نا، اور اللہ کہہ رہے زنا بھی مت کرو۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ زنا جس سوسائٹی میں آئے گا وہاں بھی اولاد روحانی طور پہ قتل ہو جائے گی، کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، یہ بھی قتل ہی ہے۔ باپ نہ ہونا یہ اولاد کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے اس بچے کو جس کا باپ مر جائے اس بچے کو الگ سے نام دیا ہے۔ کیا نام دیا؟ یتیم۔ آپ کہہ سکتے ہو غیر مسلم کنٹریز میں یتیموں کو گورنمنٹ بہت اچھے طریقے سے پالتی ہے، خدا کی قسم گورنمنٹ باپ کا آلٹرنیٹ نہیں ہے، باپ سے الگ محبت ملتی ہے، تحفظ ملتا ہے، بیٹیوں کو تو بہت سپورٹ ملتی ہے باپ سے۔ تو زنا سے کیا ہوتا ہے؟ بچے باپ کے بغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان معاشروں میں دیکھو آپ، اتنے بچے بغیر باپ کے، اتنے بچے، تو یہ بھی بچوں کا قتل ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا سورہ بنی اسرائیل میں؟ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو، اور اگلی آیت میں کیا کہا کہ روحانی قتل بھی ان کا مت کرو، کیونکہ اسلام زانی کو باپ نہیں مانتا، اللیگل کو باپ نہیں مانتا۔ آپ کہہ سکتے ہو غیر مسلم تو مانتے ہیں، بھائی انہوں نے بھی تکلف کر کے مانا ہے تبھی، ورنہ بغیر باپ کے تو بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا نا۔
بغیر باپ کے تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ پیدا ہوئے ہیں. لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں نا غیر مسلموں میں باپ لیس بچے، تو کیا باپ نہیں ہوتا ان کا؟ ہوتا ہے. وہ بھی مانتے ہیں کہ نہیں ہے، مکر جاتا ہے کہ میں یہاں تو بہت واقعات ہمیں یہاں جب میں آیا ہوں تو لوگوں نے بتایا کہ گرل فرینڈ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ مرد کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں اس کو قبول کرتا. بیوی سے جب پیدا ہوتا ہے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، لڑتا ہے اس کے لیے میرا بچہ ہے. یہ فرق ہے بیوی میں اور گرل فرینڈ میں، اور یہ فرق صرف مسلمانوں کے ہاں نہیں ہے. غیر مسلموں نے گرل فرینڈ کو بیوی والا درجہ دے دیا، لیکن پھر بھی ذہنی طور پر اس کو بیوی سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، تیار نہیں ہوئی. یہ نیچر کے خلاف ہے. تو میں بھائی تھک گیا ہوں چیخ چیخ کے. اللہ کے بندو اپنی سوسائٹی کو کنٹرول کرو، سمجھ رہے ہو؟ اپنے فیملی سسٹم کو مضبوط کرو. ہمارا نظام ان سے بہت اچھا ہے. آج ہی کسی نے واقعہ سنایا نا کہ ایک بوڑھا ہو گیا تھا یہاں، انگریز یہاں کوئی گورا آیا ہوا تھا رہنے کے لیے زیمبیا میں. تو اس نے جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا جب میں مروں گا نا تو مجھے جلا کے میری زمین میں دفن کر. آپ ہی سنا رہے تھے نا واقعہ. اچھا، تو وہ مجھے جلا کے زمین میں دفن کر دینا. تو کسی نے پھر اس کو اسلام سمجھایا، بھائی اسلام میں ایسے ہوتا ہے، اسلام میں یہ ہوتا ہے. اس نے کہا میں مانتا ہوں اسلام برحق مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر تھے، میں اس بات کا معترف ہوں. تو کسی نے کہا یار جب تم مانتے بھی ہو تو اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہے بھائی. اچھا، وہ بوڑھا کوئی مرنے والا نہیں تھا، کوئی بیمار نہیں تھا. یہ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو خیال ہوتا ہے بھائی 5-6 سال 8-10 سال کے بعد تو مر ہی جانا ہے. تو اس نے ویسے ہی کہہ دیا کہ جب میں مروں گا تو میری زمین میں ہی مجھے جلا کے میری راکھ وہیں دفن کر دینا. تو پھر اس کو کسی نے سمجھایا بھائی مسلمان تو غسل کفن کرتے ہیں اور یہ. تو اس نے کہا میں مانتا ہوں کہ مذہب اسلام ہے. تو کہا یار جب تم مانتے بھی ہو. اچھا، اس نے کہا ایک اللہ ہے خدا، ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا سمجھانے والے نے کہ یار تم پھر اسلام قبول کر لو. تو اس نے کہا قبول کر لیتے ہیں. تو مسلمان ہو گیا اور اللہ کی قدرت 2 دن کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی. حدیث میں آتا ہے نا بعض لوگ جہنم کے قریب پہنچتے ہیں یہاں تک کہ ایک بالش ان کا اور جہنم کا فاصلہ ہوتا ہے. ان کی تقدیر غالب آتی ہے، اللہ نے لکھی بھی ہوتی ہے جنت. اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے نا یہ بالکل مرنے سے پہلے جنت والے کام کرے گا. ایک صحابی تھے دشمن کی فوج میں نا، اس وقت وہ کافر تھے، لڑائی تیار تھی دونوں طرف سے. تو وہ دشمن کی فوج سے نکل کے نبی کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں کلمہ پڑھ لوں اور میں قتل ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں. اب اس کے دل میں تو تھا کہ یار یہ سچے پیغمبر ہیں، لیکن پتہ نہیں میں نے اتنے سال کفر میں گزارے اور میں ابھی لڑنے کے لیے آ گیا مسلمانوں کے خلاف، تو میں ابھی اسلام قبول کروں گا، پتہ نہیں میرا اسلام میں نے قبول کیا اور پتہ چلا میں مر گیا، اللہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے کہ بھائی تو ابھی نیا آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آتا ہی مر گیا. تو اس نے پہلے کنفرم کروایا. کنفرمیشن چاہیے مجھے کہ اگر میں آپ کی طرف سے لڑا اور بالفرض قتل ہو گیا، یقین تو نہیں ہے قتل ہونے کا، لیکن اگر ہو گیا تو پھر میرا بنے گا کہ آپ نے فرمایا جنت میں. کیسا ایمان تھا بھائی. ابھی دیکھو نا، جس کو اسلام سمجھ میں آ گئے ایک ہی دفعہ میں آ جاتا ہے سمجھ میں. اور ہم لوگ ہیں پوری زندگیاں گزر گئی ہماری، کھوپڑی میں نہیں آ رہا ہمارے. ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا نماز جماعت سے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عورت نے پردہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. ابھی تک سمجھ میں آ ہی نہیں رہا کہ بھائی کم عمری میں نکاح کرنا ہے. سمجھ رہے ہو؟ بالغ ہوتے ہی کیا کرنا ہے؟ نکاح کرنا ہے. نسل بڑھانی ہے، رشتہ داری توڑنے کے بجائے جوڑنی ہے. غریبوں پہ خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے. بہت ساری باتیں بہت آسان ہیں لیکن ہماری کھوپڑی میں نہیں آ رہی. ان صحابی کے لیے بہت مشکل تھا اسلام قبول کرنے کے بعد اتنا بڑا حکم. نماز روزے کا حکم نہیں، حکم یہ تھا یہاں سے لڑو. یہ آسان حکم ہے؟ ابے بھائی دونوں طرف سے لوگ توپے لے کے کھڑے ہوئے ہوں اور آپ کو حکم دیا کہ اسلام. وہاں تو آپشن تھا بھاگ جاتے نا، یہاں تھوڑی آپشن ہوگا بھاگنے کا، کیونکہ یہاں تو بھاگنے پر بڑی وعیدیں ہیں. وہاں آپشن تھا کہ بھائی کافروں کی طرف سے آئے ہو مگر نہیں لڑو، پیچھے رہو، اس پہ کوئی سزا نہیں ہے آخرت میں. یہاں یہ تھا کہ جو میدان جنگ سے بھاگے گا اتنی شدید وعید ہے اس پر قرآن کی. تو اب آپ بتاؤ ان کے لیے اسلام قبول کرنا کتنا مشکل کام تھا. قبول کرنے کے بعد اب بہادری سے لڑنا ہے انہوں نے. دونوں طرف توپیں ہوں، تلواریں ہوں، اور کوئی کہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ نے توپوں کا سامنا کرنا ہے. ہمارا اسلام کیا ہے؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ فجر کی نماز پڑھنی ہے، آسان ہے. توپوں سے بہرحال کیا ہے؟ آسان. لیکن ان کا ایمان دیکھو. اس لیے جس کی سمجھ میں اسلام آ جائے نا اس کے لیے پھر لڑنا بھی آسان، مرنا بھی آسان، اور چار استغفر اللہ، اور جو ہے ماں باپ کی خدمت بھی
اب آج کل پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے, خود بخود کچھ چیزیں نکلتی ہیں, پھر میں واپس لے کے جاتا ہوں. تو اس کے لیے سب کچھ آسان ہے. جس نے بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا نا اسلام, تبھی قرآن نے کیا کہا, افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے, فہو علی نور من ربی, وہ اپنے رب کی طرف سے ایک واضح روشنی پر ہے, اس کے سامنے راستہ کلیئر ہے. کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کے لیے اسلام کھلا نہیں ہے؟ وہ تو بھٹکتا رہے گا, کبھی شراب پیے گا, کبھی توبہ کرے گا, کبھی زنا کی طرف جائے گا, کبھی کہے گا یہ غلط ہے, کبھی کہے گا ماں باپ اولڈ ہاؤس میں ہونے چاہیے, کبھی کہے گا نہیں یار خدمت کر. وہ تو جیسے غیر مسلم کنفیوز رہتے ہیں. کچھ غیر مسلم ابا کو گھر میں رکھتے ہیں, کچھ کہتے ہیں خام خام میں گھر میں رکھا ہوا ہے, ابا کہاں جمع کراؤ, ابا گولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ. کچھ غیر مسلم کہتے ہیں ماں باپ جو ہے نا ان کی خدمت کرنی چاہیے, پھر جب خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو کنفیوز, پتہ نہیں میں صحیح کر رہا ہوں کہ میں غلط کر رہا ہوں. کچھ کہتے ہیں خودکشی کرنی چاہیے, کچھ کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے. پھر جو خودکشی کرنے جا رہا ہوتا ہے وہ بھی کنفیوز ہوتا ہے, یار میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. خودکشی کرنے کے بعد خیال آتا ہے غلط ہو گیا مجھ سے. سمجھ رہے ہو, یہ کنفیوز ہے میرے بھائی. لیکن جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے, اس کو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے, وہ کنفیوز نہیں ہوتا. تو بتاؤ کنفیوز آدمی پریشان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسی بھی چیز میں جب آپ کنفیوژن کا شکار ہو تو پریشانی آئے گی, اور جب آپ کنفیوژن کا شکار نہ ہو تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے, آدمی کہتا ہے بھائی کرنا ہی کرنا ہے یہ کام. اس میں جو ٹینشنیں آئیں گی, رکاوٹیں آئیں گی, اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا. تو صحابہ کا سینہ کھل گیا تھا اسلام کے لیے, تبھی دیکھو وہ دشمن کی صف سے نکل کے ادھر آئے, نبی سے پوچھا کہ میں اگر اسلام قبول کرتا ہوں میں پہلے لڑوں یا پہلے کلمہ پڑھوں؟ آپ نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھو پھر لڑو, کیا ہوگا بھی جنت میں. آئے, لڑے اور شہید. تو صحابہ کہتے تھے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے, ہم یہ سوال پوچھا کرتے تھے, بتاؤ اس شخص کا نام بتاؤ جس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی پھر بھی کہاں جائے گا؟ جنت. یعنی اسلام کی نیکی تو کی, اس کے بعد کوئی نیکی نہیں کی, کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی روزہ نہیں رکھا. تو کچھ لوگ ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جہنم کے ایک بالش قریب رہ جاتے ہیں, اور اللہ اپنی رحمت سے ان کو کہاں لے آتا ہے؟ جنت کے قریب. اور کچھ ایسے بدقسمت بھی ہوتے ہیں, حدیث میں آتا ہے نیک عمل کرتے 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 جنت کے ایک بالش قریب, پھر کم وقتوں پر وبال.